نمبر سورہ المؤمن کی آیت نمبر 46 کے حوالے سے کل ہماری گفتگو رہی۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ آیت قرآن کی ان 7 آیات میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالی نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ ام خالد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ایک جگہ پر جا رہے تھے کہ اچانک آپ کے خچر کو ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچا، قریب تھا کہ وہ آپ کو بھی گرا دیتا۔ وہاں پر 5-6 قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کو جانتا ہوں، یہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان کو ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ 2 قبروں کے قریب سے گزرے اور آپ نے فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں کو، قبر والوں کو اللہ عذاب دے رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ مراد یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ان کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، ہماری نظر میں یہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالی کے ہاں ایسے بدترین کام ہیں کہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو واش روم میں جاتا ہے تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر نہیں بیٹھتا، یا استنجا صحیح طرح سے نہیں کرتا، یا یہ کہ اسے کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مرض ہے کہ پیشاب کے بعد اس کو قطرے آتے ہیں لیکن وہ ان کا علاج نہیں کرواتا، چلتا رہنے دیتا ہے جیسے چل رہا ہے، احتیاط نہیں کرتا۔ اور دوسرا کانا یمشی فی النمیمہ، وہ چغلی کیا کرتا تھا اور اس کی چغلی کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ والی احادیث اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی عقل ہے، اپنے ڈھکوسلے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جیسا کہ ہم نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ابتدائے اسلام میں یہی پتا تھا کہ مومن کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اللہ تعالی نے بذریعہ وحی آپ کو اس بات کی خبر دی کہ جیسے کافر کو قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی ایمان والا آدمی وہ ہو گنہگار، کلمہ اس نے پڑھا ہو لیکن اس کے پاس گناہ ہو اور وہ قبر کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پائے گا تو اسے بھی عذاب ہوگا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک قبر کے قریب سے آپ گزرے تو اس قبر کے ایک طرف اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف بلال کھڑے ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ بھی وہی چیز سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں؟
بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس قبر والے کی چیخوں کو سن رہا ہوں جو اس کو اللہ عذاب دے رہا ہے. بعد میں پتہ کروایا گیا تو وہ ایک یہودی تھا. اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ تمہیں مردوں کی چیخوں کو سنوائے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنات اور انسانوں کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ قبر کی اور قبر والے کی جو چیخیں ہیں، جو عذاب ہے اور اس عذاب کے نتیجے میں جو اس کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، وہ اس کی چیخوں کو سنتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو چھوڑ دو، بھاگ جاؤ اور جنگلات میں چلے جاؤ اور ہنسنا بھول جاؤ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام جن کا نام ہانی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو جاتی تھی. تو ہم نے پوچھا کہ عثمان آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. یہاں پر اگر کوئی نجات پا گیا تو آگے بھی وہ نجات پا گیا، لیکن اگر کسی کی پکڑ یہاں پر ہو گئی تو پھر وہ آگے بھی نہیں بچ پائے گا. اور لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے پاس دو آنے والے فرشتے آتے ہیں اس حال میں کہ اس کی روح لوٹا دی گئی ہوتی، اور وہ اپنے دفن کرنے والوں کے جوتوں کو سنتا ہے جو وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور یہ سوال جو ہیں، یہ جو تین سوال ہیں، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایتوں کے اندر آئے. مثلا کسی جگہ پر یہ روایت ہوگی کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، بات تو وہی ہے کہ تیرا رب کون ہے. کسی جگہ پر الفاظ ہوں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ کہے گا کہ میں ان کو نبی سمجھتا تھا اور ان پر ایمان رکھتا تھا. پھر سوال ہوگا کہ تم نے یہ کیسے پہچان لیا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ نبی تھے؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ کی کتاب میں نے پڑھا، میں نے اس کی تصدیق کی، پھر میں اس پر ایمان لایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر ہر کسی کے اوپر پیش کیا جائے گا، خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے. لیکن جب عذاب قبر مومن کی طرف آئے گا تو وہ مومن کے پاؤں کی طرف سے آئے گا، لیکن مومن کے پاؤں جو چل کر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، اس کا یہ نیک عمل قبر کے عذاب کو روک لے گا. پھر وہی قبر کا عذاب اس کے ہاتھوں کی طرف سے آئے گا، تو اس کے ہاتھ جو صدقہ کیا کرتے تھے، یہ صدقہ قبر کے عذاب کو روک لے گا. پھر وہ قبر کا عذاب سر کی جانب سے آئے گا، لیکن اس سر کے ذریعے سے وہ اللہ کو سجدہ کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کا یہ نیک عمل اس قبر کے عذاب کو روک لے گا. اور جب یہ حساب کتاب قبر میں ہو جائے گا تو پھر ایک بڑا خوش نما اور خوبصورت جوان مومن کے پاس آئے گا. بندہ مومن اسے کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ اسے جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا ساتھی بنا دیا ہے. پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کہا سچ کہا، میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو،
اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو جہاں پر یہ اپنا ٹھکانہ صبح و شام دیکھے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ، اے میرے رب، جلدی سے قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے اور اپنی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور گھر والوں سے مل لوں۔ اس کے برعکس وہ آدمی جو کافر ہے، فاجر ہے، منافق ہے، جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور یاد رہے کہ فرشتے دونوں کے پاس، مومن کے پاس بھی اور کافر کے پاس بھی ایک ہی حالت میں آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلی ہیں اور وہ اپنے دانتوں سے زمین کو اکھاڑتے ہوئے آتے ہیں، اور بڑے ہولناک اور خوفناک انداز میں وہ آتے ہیں۔ کافر ان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور لرز جاتا ہے، جو کہنے بوندل جاتا ہے، اور مومن کو اللہ تعالی محفوظ رکھتے ہیں۔ اب جب وہ کافر کے پاس آتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہی ہے جسے لوگ اپنا رب کہتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا رب کیا ہوتا ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے وہی جو لوگ کہا کرتے تھے وہی میرا دین ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے۔ آسمان سے آواز آئے گی اس نے جھوٹ کہا، اس نے تکذیب کی ہے، لہذا اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دیا جائے، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر پھر اسے بھینچتی ہے، اتنا بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک اندھا، گونگا اور بہرا فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کو گرز مارتا ہے، چھانٹے مارتا ہے۔ پھر اللہ اس کے اوپر 99 سانپ مقرر کر دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے، اور اس کا ایک سانس، اس سانپ کا ایک سانس اگر دنیا کے اوپر وہ لے تو پوری زمین کا سبزہ جل کر راکھ ہو جائے۔ میرا بھائی، قبر جس کے بارے میں ہم شاید کہ بڑا ہی زیادہ جو ہے وہ لائٹ ہو چکے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہماری قبر جو ہے وہ بڑی آسان ہے۔ آپ اپنی اولاد کو انجینئرنگ پڑھا لیں، جتنی مرضی پڑھا لیں، وہ آپ کی قبر میں کوئی انجینئرنگ، کوئی مہارت کر کے ایک بلب نہیں روشن کر سکتے۔ آپ بچے کو کمپیوٹر پڑھا لیں، وہ آپ کی قبر میں جنت کی ونڈو نہیں انسٹال کر سکتا۔ آپ جتنا مرضی اس کو مہارت کے ساتھ دنیا کے علوم و فنون میں آگے سے آگے لے جائیں، وہ آپ کی قبر کے اندر کچھ بھی، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اپنے علم کے ساتھ، اپنے فن کے ساتھ۔ ہاں، اگر آپ اپنی اولاد کو اور خود قرآن کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، تو گھر میں بیٹھا ایک بچہ جو آپ کے لیے صرف اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا ہی کر دے، اللہ کی قسم قبر روشن ہو جائے گی۔ نیک اولاد کو رکھیے۔ اور اگر یہ کہیں کہ جی ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں ہے، وہ فجر کے ٹائم اٹھتے نہیں ہیں، ہمارا ان کے اوپر بس نہیں چلتا، تو پھر میرا بھائی یہ اولاد نہیں، آپ کی کوتاہی ہے۔ آج کی ہوئی سختی کل کو قیامت کی سختی سے آپ کو محفوظ کر دے گی۔ اگر ہم قیامت کی سختی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، پھر یہاں اپنی مرضی ہم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرعون کا ذکر کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے، معذرت کے ساتھ ہم سب اپنے آپ میں فرعون بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات اثر ہی نہیں کرتی۔ ہمارے پاس دین کا وافر ذخیرہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ خراب ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اپنے لیے ہم ہر قانون، قاعدے، کلیے کو بھول جاتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر فتویٰ گیری میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی، اگر ہم آخرت کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا۔ لوگوں، آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ ان الدنیا مدبرہ والآخرۃ مستقبلہ۔ دنیا بھاگتی چلی جا رہی ہے اور آخرت آتی چلی جا رہی ہے۔
آخرت کے طلبگار بنیے، دنیا کے ساتھ جی نہ لگائیے، وگرنہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان کے اوپر صبح و شام پیش کی جاتی، وہ ہمیشہ آگ میں ہی ہے۔ اگر ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر تو میرا بھائی بندے کا کرنا بنتا ہے جو مرضی کرے، لیکن اگر بندے کو پتا ہے کہ وہ دنیا کے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر وہ جو جہنم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ فرمایا کہ تم میرا عذاب ہے، تم میری آگ ہے، سوچئے کہ وہ کتنی بڑی آگ ہوگی۔ حدیث میں ہے وہ سیاہ رنگ کی آگ ہے، وہ لال رنگ کی آگ نہیں ہے۔ تو بندے کو ڈرنا چاہیے۔ ہم فلم کا سین دیکھ کر رو پڑیں، گانا سن کر رو پڑیں، قرآن ہم پر اثر نہ کرے، حدیث ہم پر اثر نہ کرے، تو پھر میرا بھائی کاہے کی زندگی؟ ہم تو جاہلوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، دین کو سمجھنے والے بنیے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم کل کی ملاقات میں دیکھیں گے۔